ریسٹرکٹڈ. بٹ صدف بات جب ہم کرتے ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن کی، اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کی، تو اس میں صرف آلودگی نہیں ہے، پولوشن نہیں ہے. میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جب آتے ہیں کراچی تو بڑا سوچ کے آتے ہیں کہ سی ویو جائیں گے. جب سی ویو جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پلاسٹک کی بیچ نظر آتی ہے. اسی طرح صدف اٹس ناٹ جسٹ سی ویو اونلی، آپ پورا کراچی دیکھ لیں. پورے کراچی میں جگہ جگہ آپ ڈمپنگ پوائنٹس جو بنائے جاتے ہیں نا، وہ بہت دور علاقوں میں بنائے جاتے ہیں، شہری علاقوں سے دور، جہاں پہ جا کے کچرا ڈمپ کیا جاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر. آج کل بہت زیادہ ایک ریل بھی وائرل ہوئی ہے، اس خاتون ہیں، وہ ان کا نام بھول گئی، وہ بتا رہی ہیں اپنے وقتوں کا کہ 60s اور 70s میں کراچی کی سڑکیں صابن اور ڈٹرجنٹ کے پانی سے دھلا کرتی تھیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی کبھی اتنا صاف، اتنا مینجڈ ہوا کرتا تھا. لیکن اب کراچی کیا ہے؟ کراچی میں جہاں پہ رہائشی علاقے، وہاں پہ ڈمپنگ پوائنٹس بننا شروع ہو گئے. Have you ever in your life seen پلاسٹک کے درخت؟ پلاسٹک کے درخت؟ جی، یا پلاسٹک کے پھول تو آپ نے آرٹیفیشل دیکھے ہوں گے شادیوں پر، بٹ ایکچوئل درخت پر پلاسٹک کے آپ نے کوئی پھول دیکھے ہیں؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا، آپ لوگ بھی دیکھیں اور آپ لوگ حیرت انگیز ہو رہے ہوں گے. یہ جناب سفید پھول نہیں ہے، یہ پلاسٹک بیگز ہیں جن کو آپ عام زبان میں کہتے ہیں تھیلیاں. وہ تھیلیاں جن کو ہم روک تھام کے لیے کتنے عرصے سے بول رہے ہیں، درختوں پر لگے ہوئے. دوسری سائڈ سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کچرا ہے، ورنہ اس سائڈ پہ جہاں پہ درخت ہے اس پہ لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ سفید پھول اگے ہوئے ہیں. یہ پھول نہیں ہے، یہ کچرا ہے. اور یہ جو اڑتی تھیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آئی تھنک یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ بڑی جانی پہچانی سڑک ہے، اقرا یونیورسٹی کے سامنے والی سڑک ہے یہ، جہاں جس سڑک پہ آپ کو چڑھتے ہی تعفن، آپ کو میں کہتا ہوں آپ تعفن سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تعفن آپ کا ویلکم کرتا ہے. اور آپ سب نے اس سڑک بہت ٹریول کیا ہوگا. یہاں پر بڑی مشہور و معروف یہ بلوچ کالونی والا یہ پل ہے، اور آپ نے اس کے اطراف پہ صورتحال دیکھ لی. عشرت خان ہماری نمائندہ ذرا اس پہ مزید روشنی ڈال رہی ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں. ہاں، ایک جانب علم کی روشنی بانٹی جا رہی ہو، وہیں دوسری جانب گندگی اور تعفن نے ماحول کو بدبودار بنا دیا. بہت مشکلات ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی ہیلتھ کے معاملے میں. بہت سارے بچوں کی طبیعت بھی بہت خراب ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ آف بھی کر رہے تھے، کلاسز کا ایشو ہو رہا تھا. آئی ایم این ایسٹما پیشنٹ، مجھے پتا ہے کہ میرے لیے کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. پھر گھر جا کے میری اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے، آئی آلموسٹ اینڈ اپ ایوری ٹائم گوئنگ ٹو دی ہاسپٹل ٹو گیٹ نیوبلائزڈ. گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر، بھن بناتی مکھیاں اور اس سے اٹھتی دھول مٹی اور کچرا وہاں کی مکینوں، طالب علموں اور راہگیروں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں. دوسرے ممالک میں دیکھیں، انہوں نے اپنی ایک آؤٹ آف دا سٹی جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈمپنگ کرتے ہیں. تعلیمی ادارے کے سامنے یہ کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ صفائی کے نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان بنا ہے. علمی ادارے کے سامنے یہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہے. دھواں سموک اتنا آ جاتا ہے، کلاسوں تک پہنچ جاتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. بہت سارے دھواں اور گندگی سب اڑ کے آ رہا ہوتا ہے، روڈوں پہ رش جمع ہوتا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے اس مسئلے کا حل جلد از جلد کیا جائے گا. فار دا مین ٹائم ٹیمپریری ہے. ہم کیونکہ 6 سے 7 مہینے کا ہمیں انہوں نے وقت دیا ہے ورلڈ بینک والوں نے، اور وہ بن رہا ہے سویپ کے توسط سے. یہ صرف ایک ڈمپنگ پوائنٹ نہیں بلکہ انتظامیہ کی کھلی لاپرواہی ہے. یہی وہ منظر ہے جو یہاں کے مکینوں کو ہر روز دیکھنا پڑتے ہیں. صفائی کے اعلانات، دعوے اور وعدے تو کیے جاتے ہیں، مگر زمینی حقائق یہ ہے کہ یہاں گندگی اور کچرا ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی. مجھے تو عشرت پہ رحم آ رہا ہے، جس طرح کھڑے ہو کے وہ ہمیں وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہاں جتنی ہوا کے ساتھ وہ کچرا، گرد آلود، تعفن زدہ جو ہوا ہے وہ انہیل کر رہی ہیں. اور جو لوگ یہاں مستقل رہتے ہیں اور جو لوگ ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کی تو روز مرہ ہی یہ ہے، اور وہ یہی ایک احساس جو ہے وہ آکسیجن کے